بہت محترم پولیس افسران، ایس ایس پی ٹریفک، ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ڈی پی او صاحب، ایس ایچ او صاحب، نہایت ہی محترم ایبٹ آباد سٹی اور کینٹ کے میرے بزرگ، میرے ٹریڈرز کے ساتھی، میرے بہت ہی محترم پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے دوست، ڈی آر سی ممبران اور پی ایل سی کے بھی ہوں گے آئی ایم شور، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہماری کلچر کا جو سب سے ایک امپورٹنٹ پہلو، سب سے ضروری پہلو جو پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا، حجروں میں، مساجد میں، جس کو ہم کچہری بھی کہتے تھے، جرگہ بھی کہتے تھے، پنچایت بھی کہتے تھے، وہ اب ہماری پولیسنگ کا ایک اہم جز بن گیا، جس کو ہم کلی کچہری عام الفاظ میں کہتے ہیں۔ یہ پہلے ہمارے حجروں میں ہوا کرتا تھا، ہمارے دکانوں میں، ہمارے مساجد میں، ہمارے گاؤں کے دیہاتوں میں، کھیتوں میں، غمی خوشی میں یہ چیزیں تواتر کے ساتھ ہوتی تھیں، جہاں پہ بڑے علاقے کے، گاؤں کے بڑے، چھوٹے علاقے کے مولوی صاحبان، وہ سارے مل بیٹھ کے اپنے علاقے کے مسائل ڈسکس ہوتے تھے اور ان مسائل کے حل کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اب بدقسمتی سے موبائل کا زمانہ آ گیا ہے اور گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے حجریں، بیٹھکیں وہ ساری ویران ہو گئی ہیں۔ اب ہمسائے کو ہمسائے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، محلے دار کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے محلے میں کون رہ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے۔ جو ہمارے رسم و رواج کا سب سے اہم جز تھا وہ ہم سے چلا گیا ہے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ ہمارے انسپکٹر جنرل آف پولیس ناصر درانی صاحب کے دور سے جو ہمارے معاشرے کا ایک حسن تھا، انہوں نے وہ قانون میں شامل کر دیا ہے۔ وہ قانون میں ڈی آر سی، آپ کو پتہ ہے کہ ڈی آر سی انہوں نے ڈال دی، جس میں علاقے کے اچھے لوگ، ریٹائرڈ ملازمین، مختلف فیلڈ سے انہوں نے چن کے انہی علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک فورم بنوا دیا اور جس پہ بڑا اچھا کام بھی ہو رہا ہے، تھوڑی بہت اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ اور یہ میری چونکہ پہلی کلی کچہری ہے ایبٹ آباد میں، تو میں اس کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں ایبٹ آباد کا ڈی پی او پوسٹ ہوا ہوں۔ اور اس چیز کی بھی بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ایبٹ آباد پولیس کی ایک بہت ہی اچھی ٹیم ادھر میرے آنے سے پہلے سے موجود ہیں، جن کا ایک وسیع تجربہ ہے اور انہوں نے مختلف اسٹیشنز پہ کام کیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ، مجھے 2 ہفتے ہوئے جو مجھے پتہ چلا اور جو میں نے دیکھا اور پرکھا ہے، تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایبٹ آباد کے بزرگ شہری، ٹریڈرز کے دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی آر سی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی ہیں پہلے 2 ہفتوں میں، کہ ایبٹ آباد پرائمریلی ایک بہت ہی پرامن، ایک سویلائز اور ایک آسودہ حال ایک گلدستہ ہے۔ اور گلدستہ میں اس کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہر قومیت کے لوگ آباد ہیں، ہر قومیت کے لوگ اس میں کاروبار کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بھی رہ رہا تو باہر سے بہت سے لوگ، سندھی، پنجابی، پشتو اسپیکنگ، ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ادھر آ کے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ میں جتنے بھی اضلاع میں رہا ہوں، جتنے بھی صوبوں میں نے نوکری کی ہے، تو ان کا ایبٹ آباد کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رہا ہے۔ میں اگر کسی افسر کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایبٹ آباد سے اسکول کی پڑھائی کی ہے۔ کسی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ لازمی طور پہ کہتے ہیں کہ میں ایبٹ آباد میں میڈیکل کالج سے پڑھا ہوں۔ کسی فوجی افسر کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ پی ایم اے کا کہتے ہیں، اگر پی ایم اے کے علاوہ کہتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ کوئی پوسٹنگ گزاری ہوئی ہوتی ہے۔
تو ایبٹ آباد کا لازمی طور پہ خیبر پختونخوا نہیں پورے ملک کے تمام صوبوں کے تمام لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رہا ہے، اور ان کی بڑی حسین اور ان کی بڑی خوبصورت یادیں اس شہر سے وابستہ ہیں۔ اور میں آپ کو پولیس کی نوکری میں بتاتا چلوں کہ ایبٹ آباد کی پوسٹنگ کو خیبر پختونخوا پولیس کی پوسٹنگ میں ایک بہترین مقام حاصل ہے، اور ہر افسر کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں اس کی پوسٹنگ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پہاڑ ہیں اور خوبصورتی ہے، وہ بھی ایک جز ہے اس میں، اس کی ایک وجہ یہ کہ یہاں کے لوگ خوبصورت ہیں، اور ہم اپنی پوسٹنگ کو کرائم سے پرکھتے ہیں کہ یہاں پہ کسی علاقے میں اگر ہم جاتے ہیں نا تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس در کا کرائم کس طرح کا ہے۔ تو الحمدللہ میں جتنا بھی ایک کرائم پیٹرن دیکھا ہے اکا دکا واقعات کے علاوہ، جو کہ لازمی جز ہے، جہاں پہ انسان بستے ہیں ادھر کرائم بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے پرامن ترین ضلع ہے خیبر پختونخوا کا۔ ایون آپ ہزارہ ریجن کے باقی اضلاع اٹھائیں، ہری پور کا آپ ذکر کریں، مانسیرا کا ذکر کریں، تو ادھر یہاں سے بھی کرائم زیادہ ہے۔ تو یہ میں خراج تحسین ایبٹ آباد کے لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کرائم پیٹرن لوگوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ادھر کے مسائل ادھر کے لوگوں کے جو بود و باش ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ادھر چوریاں، ڈکیتیاں یا دوسرے جرائم ہوتے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی انوالومنٹ کوئی باہر سے تو نہیں آیا ہوتا، ادھر کے لوگ ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اکا تو لوگ باہر سے آتے ہیں، جرائم کر کے پھر نکل جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایبٹ آباد میری بھی خوش قسمتی ہے، اور میں آپ لوگوں کو خراج تحسین بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی پرامن سلجھے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ امن قائم ہے۔ میری چند گزارشات اپنے اس سے، میں خود آپ جس طرح میرا نام ہے آفریدی، خیبر سے میرا تعلق ہے، پلا بڑا پشاور میں ہوں، اور یہ ہمارا اپنا صوبہ ہے، اپنے لوگ ہیں، ہمارا جو رسم و رواج ہے تقریباً ایک برابر ہی ہے، ہماری غمی خوشی ایک جیسی ہی ہے، ہم زبان ڈفرنٹ بولتے ہوں گے، مختلف بولتے ہوں گے، لیکن ہماری غمی، ہماری شادیاں بھی اسی طرح کی ہیں، ہماری فوتگیاں خدا نخواستہ اگر ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہمارا رسم و رواج ایک جیسا ہی ہے۔ تو میں نابلد نہیں ہوں آپ لوگوں کے رسم و رواج سے، آپ لوگوں کی، اور ہمارے بہت سے لوگوں نے ادھر رشتے بھی کیے ہوتے ہیں، کسی کی سسرال ہے، کسی کے رشتے دار ہیں، ادھر رہتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا جس طرح کا رسم و رواج ہے، جس طرح کی رہن سہن ہے، جس طرح آپ لوگوں کے اخلاقیات ہیں، جس طرح کے آپ لوگوں کی تاریخ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بڑھاوا دیں گے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے۔ اور ادھر گنے چنے ہی مسائل ہیں۔ زلزلے 2005 کے زلزلے کے بعد اور وار آن ٹیرر کے بعد بہت سے لوگ ادھر آباد ہوئے ہیں، اور بے تحاشا آبادیاں نئی ابری ہیں جو 20 سال پہلے یہاں پہ نہیں تھی۔ ہم بھی بچپن سے آتے ہوتے تھے ایبٹ آباد، گلیات، تو وہ آبادیاں اب نئی ادھر پروان چڑھی ہیں، جس کی وجہ سے لازمی طور پہ مسائل نے جنم لیا ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا ہے، جو کہ اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں، روڈ تنگ ہیں، آبادیاں 10 گنا بڑھ گئی ہیں، تجاوزات 10 گنا بڑھ گئے ہیں، اور گاڑیاں 10 گنا بڑھ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایبٹ آباد کے شہر پہ بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ میرے خیال میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈیلی بیسس پہ ایبٹ آباد سے گزرتے ہوں گے، لاکھوں لوگ ادھر اطراف سے آتے ہوں گے اپنے کاروباروں کے لیے، پڑھائی کے لیے، دفاتر کے لیے، اور پھر جاتے ہوں گے، جس کی وجہ سے ایبٹ آباد کی ٹریفک پہ بہت زیادہ برڈن جو ہے وہ بڑھ گیا۔ لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ میں جب اے جی اسٹیبلشمنٹ تھا تو طارق صاحب آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایبٹ آباد کا کیس ادھر بڑا اچھا لیڈ کیا، اور الحمدللہ ہم نے تقریباً 732 کے قریب نفری جو ہے وہ ٹریفک کے لیے منظور کروائی ہے۔
جو کہ پورے ہزارہ کے لیے ہوگی، لیکن پریڈومیننٹلی ایبٹ آباد کی زیادہ نفری ہوگی. تو انشاءاللہ العزیز یہ 700 ہمارے بچے ادھر سے ہی ریکروٹ ہوں گے، ہزارہ سے ہی ریکروٹ ہوں گے، اور ادھر ہی وہ اپنی ڈیوٹی دیں گے، اور اس سے کافی اچھا انشاءاللہ ٹریفک مینجمنٹ پہ فرق پڑے گا. جو کہ باقی مسائل ہیں جو کہ ٹریفک سے وابستہ ہیں، ابھی میں اور طارق صاحب نے ڈی آئی جی صاحب کو ایک پریزنٹیشن دی ہے، اس میں چند مسائل اس طرح ہیں جو کہ پولیس سے وابستہ نہیں ہیں، جو کہ لازمی طور پہ ہمارے ٹی ایم اے کے ہیں، جو لازمی طور پہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہیں، جو کہ جڑے ہوئے ہیں کنٹونمنٹ سے. تو ان کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ وہ ایشو اٹھائیں گے، اور ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایبٹ آباد کی ٹریفک کو ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر بنائیں گے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. دوسری چیز اسی سے جڑی ہوئی، جو کہ میں آیا ہوں تو مجھے میرے خیال میں اگر کرائم سے ایک درخواست ہے تو 10 درخواستیں جو ہیں وہ سول میٹر سے ہوتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ بہت سے ادھر آ گئے ہیں، ادھر رہ رہے ہیں، نئی کالونیاں بنی ہیں، نئے گھر بنے ہیں، تو ہر دوسرا تیسرا میٹر جو ہے 80% سائل میرے پاس، ایڈیشنل ایس پی کے پاس، یا ایون ہمارے ایس ایچ او حضرات کے پاس، ایس ڈی پی اوز کے پاس. اور میں اس دن سیشن جج سے میری جو کال آن میٹنگ ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بے تحاشا سول میٹرز ہیں، بہت زیادہ. اور لوگوں کی پھر یہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ فوری حل ہو جائے. لیکن اس کو شومی قسمت کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں، وہ جو آپ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں، کہ پولیس، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ایک بندہ پھر پولیس کے پاس ہی آتا ہے کہ پولیس اس کو فوری حل اس کے پاس ہوگا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس کے پاس اس کا حل ڈائریکٹلی ہوتا نہیں ہے. لوگوں کی یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ پولیس ایس ایچ او کو پکڑ کے ہم لے جائیں گے اور وہ ہمیں وہ قبضہ دلوا دیں گے، یا کوئی رستے کا مسئلہ ہے وہ حل کروا دیں گے، یا کوئی نالی کا مسئلہ ہے وہ حل کروا دیں گے. اس میں پولیس کے پاس وہ حل ہوتا نہیں ہے، جس کے بنا پہ لوگوں کی کافی شکایتیں ہوتی ہیں پولیس کی. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں، اور یہ میری اپنی دانش میں بھی ہے اور آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ پکچر کلیئر ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، ابھی میں ڈی ایس پی کینٹ کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کر رہا تھا. ایک گھر ہے، اس کو کسی نے رینٹ پہ دے دیا ہے. اس میں ایک رینٹل جو بھی شخص ہے وہ رہ رہا ہے، اس کے ایک رینٹل ایگریمنٹ ہوتا ہے. وہ رینٹل ایگریمنٹ اس کا سال کے لیے، 1.5 سال 2 سال جتنے عرصے کے لیے بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسے وہ بندہ نکلتا نہیں ہے. آپ لازمی طور پہ آئیں گے، پولیس کے پاس ہی آئیں گے کہ یہ دیکھیں میں نے تو رینٹل ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور یہ بندہ نکل نہیں رہا. آپ پولیس کو درخواست دیتے ہیں، وہ چلتا چلاتا ڈی پی او سے نیچے ایس ڈی پی اوز اور پھر ایس ایچ او، آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ کو لازمی شکایت ہوگی. اب اس میں عرض یہ ہے کہ اگر پولیس جاتی ہے آپ کے کہنے پہ کسی کے گھر کے اندر، ماشاءاللہ لوگوں میں تو اتنا اب شعور آ گیا ہے کہ وہ دوسرے دن پریس بھائیوں کے پاس پہنچ جائیں گے کہ پولیس ہمارے گھر میں گھسی تھی. ویڈیو بھی پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ پولیس نے 2 لاکھ روپے بھی اٹھائے ہیں فلانے سپاہی نے، اور چادر اور 4 دیواری کی تقدس بھی انہوں نے پامال کیا ہے، اور ہمیں مارا پیٹا بھی ہے. اور یہ بس دیکھیں پولیس تو بڑی ظالم ہے. تو پھر مسئلہ ہمارے گلے میں فٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس کا طریقہ کار بڑا، انگریز نے قانون بنایا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، اب جو حکومت نے قانون بنایا ہوتا ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. ادھر رینٹل کوڈز بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ شاید آپ کو پتہ ہو. آپ نے ادھر جا کے رینٹل کوڈ کو سمپل ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے، ساتھ میں وہ جو آپ کے گھر کے کاغذات ہوتے ہیں وہ آپ نے لف کرنے ہوتے ہیں، اور رینٹل کوڈ میرے خیال میں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر وہ اس پہ فیصلہ کر دیتا ہے. وہ ڈیسیجن جب ہمارے پاس پولیس کے پاس آ جاتا ہے تو ہم ببر شیر بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک تحفظ مل جاتا ہے انٹرفیرنس کا، مداخلت کا، کارروائی کا. تو اس پہ پھر ہم سیدھے چلے جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح میں آپ کو دوسری مثال دوں. کوئی زمین کا مسئلہ ہے، اب زمین میں شاملات بھی ہوتی ہیں اور ہزاروں، میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں
मैं असिस्टेंट कमिश्नर भी पहले रहा हूँ, तो मैंने वो ट्रेनिंग भी की हुई है, लेकिन मुझे भी अभी वो चीज़ें भूल गई हैं कि ये फ़र्द है और इसमें कत है और ये कतूनी है और ये शामलात है और ये फलाना है और ये ढिमकाना है। मैं अब वो चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आती, वरना मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी रेवेन्यू की ली हुई है। लेकिन हमारे लोग फिर चले जाते हैं एसएचओ के पास, मुहर्रर के पास, मुंशी के पास, वो बैठे हुए होते हैं चौकी इंचार्ज के पास, वो उसको फ़र्द दिखाता है कि ये तो मेरी ज़मीन है, और हवाई फ़र्दें भी लोगों ने बनाई हुई होती हैं। ये मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, और मैं ज़्यादा थोड़ा इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। ज़मीन उसकी होती है हवेलियाँ में और कब्ज़ा वो इधर ले लेता है कैंट बाज़ार में, एबटाबाद में, और फिर वो कहता है कि ये मेरे पास फ़र्द है। तो अब एसएचओ बेचारे को क्या पता है कि ये फ़र्द किधर का है? वो तो मैं फ़र्द 2000 फ़र्द आपको भी पेश कर सकता हूँ। शामलात में उसकी एक मरला ज़मीन होती है और 200 मरलों पे वो स्टे ऑर्डर ले लेता है। तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं। जो कानून में लाकूनाज हैं, जो कानून में वीकनेसेस हैं, आजकल हमारे लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और यूज़ फिर किसको करते हैं? पुलिस को करते हैं। वो पुलिस के पास चले जाते हैं, दरख्वास्तबाजी करते हैं कि पुलिस हमारे उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस कब्जे वाले के साथ मिली हुई है। पुलिस का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, कोई उसका रोल ही नहीं है। पुलिस का तब ही रोल है कि खुदा ना ख्वास्ता उसमें लड़ाई झगड़ा हो तो पुलिस बीच में जाती है, दोनों के खिलाफ इंसदादी कार्रवाई करती है कि खून खराबा ना हो, मार दाड़ ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। उसके अलावा पुलिस का उसमें कोई किरदार नहीं होना चाहिए। मेरी तो ये दानिश कहती है, मेरे सीनियर अफसरान भी बैठे हैं, ये अदालत का काम है। दूसरे इंस्टेंस में अगर अदालत कोई डायरेक्शन देती है, कोई डिक्री जारी करती है, कोई फैसला देती है, तो उसमें भी पुलिस डायरेक्ट नहीं जाएगी। अदालत का अपना एक नुमाइंदा होता है जिसको हम अंग्रेजी में बैलफ कहते हैं। इसी तरह है जी, बिल्कुल। वो बैलफ जाएगा, अदालत का जो फैसला है इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएगा। पुलिस उसको सिर्फ प्रोटेक्शन देगी, पुलिस उसको सिर्फ प्रोटेक्शन देगी। वो बैलफ उधर मौके पे जाएगा, जो अदालत का फैसला है वो उधर इम्प्लीमेंट कराएगा, अपनी रिपोर्ट लिखेगा, वो अपनी रिपोर्ट अदालत में सबमिट कराएगा कि जज साहब आपके फैसले को हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया है। पुलिस का उसमें भी कोई रोल नहीं। तो लिहाजा मेरे इतने सारे बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं, ट्रेडर्स यूनियन वाले बैठे हुए हैं, कि खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पुलिस को तभी इन्वॉल्व करें जब कोई अदालती स्टे ऑर्डर हो, बैलफ साथ जाएगा, डिग्री हो, बैलफ साथ जाएगा, कब्जा दिलवाना हो तब बैलफ जाएगा, पुलिस साथ जाएगी, डिमार्केशन हो, हदबंदी जिसको कहते हैं, इजेक्टमेंट हो, दखल हो, बैलफ साथ जाएगा, पुलिस तब साथ जाएगी। तो इसमें फिर पुलिस से आप गिला ना करें, क्योंकि हमारे पास यही लोग आते हैं कि ये रास्ते का मसला है, ये गेट लगाने नहीं दे रहा, ये नाली का मसला है, ये जो है हदबंदी का मसला है। वो पुलिस तभी जाएगी जब अदालत की डायरेक्शन दे। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी लोकल पुलिस है उसको तभी इन्वॉल्व करें जब अफसरान की नोटिस में हो। एक चीज़ हमारे नोटिस में चीज़ नहीं होगी, शायद वो गलत होगी, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ डीपीओ एबटाबाद और पुलिस अफसरान के नोटिस में एक चीज़ होगी, वो 100% सही होगी। उसमें फिर कब्जा वब्जा नहीं होगा। कब्जा अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ मैं पर्चे दूंगा इंशाअल्लाह। इधर लैंड माफिया की कोई गुंजाइश नहीं है एबटाबाद। हम कोशिश करेंगे कि न्यूट्रल रहें, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, किसी मजलूम के साथ, किसी गरीब के साथ। एबटाबाद पुलिस उसकी सपोर्ट में खड़ी होगी। हम अपनी रिपोर्टें बनवाएंगे, कैंटोनमेंट में भी दाखिल कराएंगे, अदालतों में भी कराएंगे, रेवेन्यू को भी बुलाएंगे, रेवेन्यू स्टाफ को बुलाएंगे कि ये आप चेक करें ये किसकी ज़मीन है। उसकी जजमेंट के बाद हम इंशाल्लाह लीगल कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे जितना ही पावरफुल क्यों ना हो। इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे
کہ ایبٹ آباد میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مجھے جو بریفنگ دی گئی تھی کہ یہاں پہ یہ سلسلہ کافی عروج پہ ہے، تو انشاءاللہ اس کی اجازت کسی کو نہیں ملے گی. ہمارے نوٹس میں ایک چیز ہوگی تو 100% صحیح ہوگی. اب آتے ہیں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ اور جو ہے وہ منشیات کا. یہ میرے افسران اس چیز کے گواہ ہیں کہ پہلے ہی دن سے میں نے پہلا جو آرڈر ایشو کیا ہوا تھا وہ منشیات فروشوں کے خلاف. جتنی پرانی لسٹیں بنی ہوئی ہیں میں نے اپنے ڈی ایس بی کو، ابھی اسپیشل برانچ کو بھی میں نے لکھا ہے، اپنے افسران کو بھی کہا ہے کہ اس کو ریفریش کریں. جو بھی منشیات فروش ہوگا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا ایبٹ آباد. بہت اچھا. ابھی نیا قانون آیا ہوا ہے کہ اگر منشیات فروش کا اپنا گھر ہے تو آپ اس کی کرکی کروائیں، اٹیچ کروائیں. اس کو میں انشاءاللہ ایبٹ آباد کے گھروں سے نکلواؤں گا. اور یہ میں پریکٹیکلی آپ کو دکھا کے انشاءاللہ پوری میری 2000% یہی کوشش ہوگی کہ اگر کوئی بندہ ادھر ہمارے بچوں کو منشیات فروخت کر رہا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہے، تو ہم اس کو ایبٹ آباد میں نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے. یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کے بچوں کے دشمن ہیں، یہ آپ کے آنے والی نسلوں کے دشمن ہیں، یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار ہے، آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو آپ اس کی شکایت کریں، میرے نمبر پہ واٹس ایپ کریں. یہ آپ کی آنے والی نسلیں خراب ہوں گی ان سے. آپ اس جہاد میں ایبٹ آباد پولیس کا حصہ بنیں اور ایبٹ آباد کو ڈرگ فری سٹی بنائیں. یہ اتنا بڑا شہر ہے ہی نہیں، یہ بڑی شرم کی بات ہے. میرے لیے تو بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر اس میں 40-50 بندہ منشیات بیچ رہا ہے اور ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میری ناکامی ہے. انشاءاللہ یہ روک میں نہیں لینے دوں گا اپنے آپ پہ. میں انشاءاللہ العزیز اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، لیکن آپ نے میری مدد کرنی ہے. مدد یہ کرنی ہے کہ پھر یہ سوشل میڈیا پہ وہ بیانات نہیں دینے کہ یہ ایبٹ آباد پولیس گھر میں گھس گئی اور اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو مارا ہے. اس طرح کے بندے کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے. یہ آپ کی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے اور یہ میں نہیں ہونے دوں گا. ایبٹ آباد کے بچوں کو میں خراب نہیں ہونے دوں گا، ایبٹ آباد کے اسٹوڈنٹس کو میں خراب نہیں ہونے دوں گا. آپ نے میری مدد کرنی ہے. میرے یہ صحافی دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ میری مدد کریں، آپ نشاندہی کریں کہ ادھر منشیات بک رہی ہے. اگر میرا پولیس والا ملا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ ایبٹ آباد پولیس میں پھر نہیں ہوگا. لیکن میری آپ سے بھی یہی توقع ہے کہ آپ بھی ان کے ہمدرد نہ بنیں. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ ہمدردی کی، جس نے بھی کی، اگر پولیس والے نے کی، اگر میڈیا والے نے کی، اگر ٹریڈر نے کی، اگر بزرگ نے کی، اگر چھوٹے نے کی، کل اس کے بچے اسی لعنت میں پڑے ہوئے ہوں گے. یہ پھر آئس پی رہے ہوں گے، خودکشیاں کر رہے ہوں گے، کسی اور کو مار رہے ہوں گے. یہ گھر تباہ کر دیتے ہیں، فیملی تباہ کر دیتے ہیں. تو خدا را ان کے ہمدرد نہ بنے. یہ میں اکثر دیکھتا ہوں، ہم ریڈ کرتے ہیں، اس کا اسپیشل برانچ کا ریکارڈ ہوتا ہے، آئی بی کا ہوتا ہے، ڈی ایس بی کا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ پولیس تو زیادتی کر رہی ہے. کس طرح زیادتی کر رہی ہے؟ اس پہ پہلے 20 پرچے ہو چکے ہیں. وہ ایبٹ آباد کے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمارا ماحول خراب کر رہے ہیں. ہم نے ان کے خلاف مل کے لڑنا ہے. اس میں پولیس ایک تانے میں 10 سپاہی، 15 سپاہی، 20 سپاہی ہوتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کی مدد نہیں ہوگی ہم امن قائم نہیں کر سکتے. ہم منشیات کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے. یہ آپ کے کونے قدروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بازار میں بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی محلے میں بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی اسکول میں بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کالج کے سامنے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی یونیورسٹی کے سامنے بیچ رہا ہوتا ہے. میں تو اپنی پولیس کو نہیں چھوڑوں گا. اگر ان کے نالج میں ایک چیز ہوئی اور انہوں نے کاروائی نہیں کی تو پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہماری مدد کریں، ہمیں انفارمیشن دیں
جو PLC کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جو DRC میں لوگ ہیں، جو امن کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو ہمارے ٹریڈرز کے بھائی ہیں، جو ہمارے میڈیا کے بھائی ہیں، کہ اگر کوئی منشیات فروش ہے آپ اس کی اطلاع دیں کہ اس کے خلاف پولیس کارروائی نہیں کر رہی، میں اپنے بندوں کو جواب دے کروں کہ یار یہ بندہ ہے ادھر 2 سال سے 1.5 سال سے 6 مہینوں سے منشیات بیچ رہا ہے، آپ نے کیوں ایکشن نہیں کیا؟ کل ایک بھاگ گیا، ہمارے رائڈر نے بڑا اچھا کام کیا، اس نے ہوائی فائرنگ کر دی، وہ بھاگ گیا۔ اب وہ والا کام ہم ادھر کر نہیں سکتے کہ ان کو ہاف فرائی اور فل فرائی کریں، یہ تو ہمارے بچوں کے دشمن ہیں۔ یقین کریں یہ بہت بڑا زہر ہے۔ کوئی آئس آپ کو پتہ ہے یہ سائیکوٹروپک ڈرگ ہے، یہ ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے، اس کو ماں بہن کا کوئی آسرا پھر نہیں ہوتا، اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ یا اپنے آپ کو گولی مارتا ہے، یا اپنے باپ کو گولی مار دیتا ہے، یا اپنی بہن کو گولی مار دیتا ہے، یا اپنی بیوی بچوں کو۔ میں پشاور میں رہا ہوں، ایک لڑکے نے 5 باپ، ماں، 2 بھائیوں اور 1 بہن کو گولی مار دی، ایک نے اپنے چھوٹے بچوں کو گولیاں مار دی۔ تو آپ اس جہاد میں ہمارا ہاتھ بٹھائیں، ہمارے دست و بازو بنے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہ کریں۔ اور جو اس پہ کامنٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ زیادتی کی ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کس طرح زیادتی کی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، جو زندہ سوسائٹیاں ہوتی ہیں اور مردہ سوسائٹیاں ہوتی ہیں، اس میں معاشرے جو ہوتے ہیں ان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ ہم سے پوچھیں۔ آپ اپنے علاقے کے SHO کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ ہمارے محلے میں منشیات فروخت ہو رہی ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ میرے پاس آئیں، مجھ سے پوچھیں، آپ آواز اٹھائیں، آپ اپنے محلے گلی کی کمیٹیاں بنوائیں اور ان کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ جنہوں نے کرائے پہ گھر دیے ہوئے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ میں نے تو اپنے افسران کو کہا ہے کہ جنہوں نے رینٹ پہ گھر دیے ہوئے ہیں ان پہ بھی پرچے دیں، کہ آپ ایک غلط بندے کو کیوں کر دیں گے۔ ہم تبھی کامیاب ہوں گے جب ہم ایک زندہ معاشرہ بنیں گے۔ اگر ہم چھپ کر کے آنکھیں پیر لیں اور ایک غلط کام ہو رہا ہو تو ہم اس میں ایکولی ذمہ دار ہیں۔ یہ تو ہمارے مذہب کا درس ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور ان کی حدیث ہے کہ اگر جب آپ غلط کام دیکھیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ جب آپ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو برا بلا کہیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو اس کو برا کہیں۔ تو کم از کم سوشل میڈیا پہ آپ اس کو جواب دیں کہ پولیس نے جو کارروائی کی ہے صحیح کی ہے۔ ہاتھ سے روکنے والا کام خود نہ کریں، وہ ہمیں بتائے گا، ہم کریں گے۔ لیکن یہ لازمی آپ نے میرے ساتھ آج یہ وعدہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے گلی محلے میں غلط کام ہو رہا ہے تو آپ نے رپورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کی دشمنی بنتی ہے آپ سیکرٹلی واٹس ایپ میسج کر دیں، لیکن بدنیتی پہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ زمین کا مسئلہ اور آپ اس کے میسج کر دیں گے یہ منشیات فروش ہے، تو مس یوز نہ کریں۔ تو یہ زندہ معاشروں کی یہی خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہم مغرب کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ وہ زندہ معاشرے، ہم بدقسمتی سے مردہ معاشرے بن گئے۔ بڑے کا تمیز نہیں ہے، چھوٹے پہ شفقت نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بھی۔ ایبٹ آباد میں یہ اذان ہو گیا۔ بچوں پہ سیکشول اسالٹ یا بچوں کے گم ہونے کے 1-2 کیسز ڈیلی ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی بدقسمتی ہے۔ اب ایبٹ آباد جیسے خواندہ ضلع میں اس طرح کے کیسز کا رونما ہونا ایک المیہ ہے، جو میرے اپنے سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ اگر یہ کوئی قبائلی سوسائٹی ہوتی، کوئی ناخواندہ سوسائٹی ہوتی تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا،
لیکن اتنی خواندہ سوسائٹی میں، اتنی انٹرنچ سوسائٹی میں اس طرح کے کیسز کا ہونا یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے. اور اس میں دوبارہ آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے گلی محلوں میں نے اب ان کو کہا کہ مساجد میں، جمعے کے خطبوں میں تمام علماء کرام، ہماری جتنی پی ایل سی کی میٹنگز ہوتی ہیں، ٹی آر سی کی ہوتی ہیں، کلی کچہریاں ہوتی ہیں، تانوں کے سطح پہ، چوکیوں کے سطح پہ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں آپ اس پوائنٹ کو اجاگر کریں، والدین کو کہا کریں. بچی اگر 4-5 سال کی، 2-3 سال کا بچہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ کس طرح کے والدین ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر سے باہر جا رہی ہے، ہمارا بچہ 3 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، وہ گھر سے آپ باہر کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے تو اس چیز کی لاجک کا آئیڈیا نہیں ہے. کل 2 بچیاں گم ہوئی تھی نواں شہر، 5 سال کی. رات کو ایک بچہ گم ہوا ہے 10 سال کا. وہ تو شکر ہے اللہ نے بخیریت وہ ریکور ہو گئے. لیکن اگر کسی نشئی کے ہاتھوں چڑھ جاتے یا کسی خدا نخواستہ پاگل مخلوق العقل بندے کے ہاتھے چڑھ جاتے پھر کیا ہوتا؟ پھر والدین نے تو پولیس کو ہی مورد الزام ٹھہرانا تھا. مجھے آپ بتائیں پولیس میں کیا کر سکتی ہے؟ ہر جگہ تو پولیس نہیں ہوتی. یہ تو والدین کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح سپرویژن کریں. اور ایون اگر نوجوان بھی ہیں تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے ایک موبائل لے کے دیا ہے اور بس ان کو چھوڑ دیا. اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ موبائل میں وہ کیا دیکھتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کون سے گروپ میں وہ انہوں نے ممبرشپ بنائی ہوئی ہے، کس واٹس ایپ گروپ میں ہے، کس فیس بک پہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت بڑے اور بحیثیت والدین کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. یہ بہت ہی ایک المیہ ہے ایبٹ آباد کے لیے. اتنے کیسز یقین کریں میں نے پشاور میں بھی نہیں دیکھے جتنے ایبٹ آباد جیسے چھوٹے ضلع میں ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. آلریڈی ایک کیس حویلیہ کا، فریال کا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پولیس نے کیوں وہ نہیں کیا، یہ تو ان کے والدین کی ذمہ داری تھی کہ آپ 3 سال کی بچی کس طرح گھر سے باہر گئی. اور اس طرح کے دور افتادہ علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، ادھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے توسط سے آپ اپنے گلی محلوں میں، اپنی مساجد میں یہ پوائنٹ اٹھائیں. ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ یہ بچوں کے چائلڈ ابیوز پہ کوشش کریں کہ والدین اپنا کردار ادا کریں، علماء اپنا کردار ادا کریں. صحافی برادری سے میری ریکویسٹ ہے، سوشل میڈیا کے تھرو، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ان کو یہ میسج پہنچائیں. ہم انشاءاللہ یہ کیبل نیوز کے تھرو بھی یہ میسج پہنچائیں گے، سوشل میڈیا کے تھرو پہ پہنچائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. خدا نخواستہ ایک چھوٹا کیس ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے اپنے بچے ہیں، بچوں کے کیسز بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں. اور پھر ہمارا جو معاشرے کا وہ ہے کہ اب روڈ بند کر دیا اور ہڑتال کر دی اور پریس کلب چلے گئے. اور خدا نخواستہ اس طرح کے وقوع رونما ہونے سے پہلے ہم اس کا تدارک کریں. آخر میں نے آپ لوگوں کا بہت ہی ٹائم لیا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا صبر کے ساتھ مجھے سنا ہے. میری بعض باتیں شاید تھوڑی حقیقت پہ مبنی ہوں گی، تلخ ہوں گی، لیکن یہ ہم سب کے فائدے کے لیے، ہمارے امن کے لیے، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے. آپ سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ ملتے رہیں گے. آپ کے اپنے دفاتر ہیں، آپ جب بھی آئیں بغیر ٹائم لیے ہوئے ہیں. کوئی ٹائم نہیں ہے ڈی پی او ایبٹ آباد کا، کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ میں صبح آؤں، میں شام آؤں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ میرا توکل الحمدللہ اللہ پہ ہے
صحیح نیت کے ساتھ کام کروں گا 100%. کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوں گا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, سب کو عزت تکریم دوں گا, بڑے کی عزت کروں گا, چھوٹے پہ شفقت کروں گا. لیکن آپ سے یہی وعدہ ہے کہ آپ سچ کو سچ کہیں, حقیقت کو حقیقت کہیں, غلط کو غلط کہیں اور ہماری مدد کریں. بہت بہت